اخلاق تو لال مرچی اور پیلی مرچی بھی ہمارے سامنے فیل ہے. سلام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, مفتی صاحب آ رہے ہیں, یہ سلام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ فرعون بنا بیٹھا. ارے یار خود ہی سلام کر لے یار, تو مولانا سلام کرے گا. سلام کا جسے موقع ملے سلام کر. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سلام کر, بڑا چھوٹے کو کرے, چھوٹا بڑے کو ملے. گھر میں جاؤ تو سلام کرو, بیوی ہو تو اسے کرو. شرم سمجھ رہے ہیں؟ شرم. بیوی کو بھی سلام کر, اماں کو بھی کر, ابا کو بھی کر. گھر میں کوئی نہ ہو جب بھی سلام کر. جس گھر میں گھسنے سے اندر داخل ہونے سے پہلے سلام پڑھا جائے گا اس گھر کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں بہنیں بھی کوئی اٹھ کر نہ جائیں, سب بیٹھ کے تقریر سنیں. یہ بھیڑ چال ہوتی ہے, ایک اٹھی تو سب پیچھے پیچھے چل دیتی ہیں. ہاں نہیں, تقریر سننے کی ہے. اب آگے کو تو سننے کی تقریر آ رہی ہے. اب سنیے اخلاق اچھا. اور یہ بڑا اچھا اعلان مجھ سے کرایا, میرا طبیعت خوش ہو گئی کمیٹی والوں نے کہ اگلے سال سے بچیوں کی شادی کا بھی اہتمام ہوگا, اجتماعی شادی انشاءاللہ. جو کمیٹی میں نام لکھوانا چاہے وہ بھی نام لکھوا سکتا ہے. میدان محشر میں یہاں نام لکھا جائے گا تو میدان محشر میں پکار پکار کے بلایا جائے گا. نبی فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو, زنا کو مشکل کرو. ہم نے الٹا کر دیا, نکاح کو مشکل کر دیا, زنا کو آسان کر دیا. بتائیے یہ بات ہے کیا نہیں ہے؟ نکاح ہونے سے پہلے 15 مرتبہ جب تک رسگلے نہیں کھا کے جا رہی ہیں لڑکی کو پاس نہیں کر رہی. بتا رہا ہوں میں. اماں اگر آ گئی تو کہہ رہی ہے میری دورانی رہ گئی ہے, وہ آ گئی دیکھنے کہ تیری آنکھوں میں لینس لگا تھا, تو ہی دیکھ کے اگر پاس نہ پاس کر دیتی تو کیا بات تھی یار. یہ تو بیچارہ لڑکی والا کرے گئی. اب رشتہ ہو گیا تو دیور آ رہا گہینہ کرنے کے لیے. اب اگر اسے پینٹ 1500 سے کم کی دیتی تو کہہ رہا میاں ہماری عزت ہی نہ سمجھی. 1000 روپے اس کی جیب میں رکھنے ہو, 1000 کا مرغا اور میٹھا ہو, اور 2500 کے کپڑے ہو, 5000 میں بیٹھا کری خالی تیرے گہینے میں. تیری شادی نہیں ہو رہی ہے, اس کے دل پہ تو نے جو ہے اسے بوڑھا کر دیا جوانی میں. ایک بات مجھے بتاؤ, 15 مرتبہ رسگلے کھا کے جاؤ, مجھے بھی لڑکی پسند آ رہی ہے, ایک ہی مرتبہ میں کہہ دو پسند ہے یا نہ پسند ہے, بات ختم ہے. اب چچی آ گئی, اب تائی آ گئی, اب اماں آ گئی, اب پھپھا آ گئے, اب خالہ آ گئی, اب چھوٹی بہن آ گئی, اب بڑی بہن آ گئی, اب دورانی آ گئی, اب جٹھانی آ گئی. غور تو کرو. اے مسلمانوں, تم کہاں, تم نے زنا آسان کر دیے, نکاح مشکل کر دیے. بوڑھے بوڑھیاں کو انہیں چاہیے تھا یہ, مگر سانس اینٹھی پھر رہی ہے, اینٹھی بڈھا اینٹھا پھر رہا. کہہ رہا مولانا رشتہ اگر کرانا تو ایسا کراؤ دھماکہ ہو, دھماکہ. دھماکے کروا رہا بڑھاپے میں. ارے کسی غریب دیندار کی بچی لے آتا, خدا کی قسم وہ تیرے گھر میں عیش دیکھتی, دامن پھیلا پھیلا کے دعائیں دیتی, مولا اس کا گھر آباد رہے, اس کا گھر آباد رہے. اچھا میں بھی امیر ہوں, میں لاؤں گا بھی امیر کی بھی, تو وہ تو وہاں بھی امیر تھی یہاں بھی امیر ہے. غریب کی کو امیری کہاں ملی, ہے تو بیچاری زندگی بھری غریب رہی. یار کمال تو جب اس غریب کی بچی کو غربت سے نکال, اور نکالنے کے بعد میں اسے بیاہ رچا, شادی رچا, اور اس کے بعد میں اسے تیرے گھر کی جب آنگن میں وہ عیش دیکھے گی تو خدا کی قسم مسکرائے گی, کہہ دے سبحان اللہ. یہ اخلاق ہے یہ. اگر بارات میں چلا گیا تو سینہ تانے پھر رہا, سینہ کہہ رہا پتا میں کون ہوں, ٹیبل پہ کپڑا نہیں مارا, کپڑے پلیٹ صاف نہیں ہے, پتا میں کون ہوں, پھوں پھاں کر رہا کون ہے, میں دولہا کی طرف سے آیا ہوں, بارات والا ہوں. ارے ظالم باراتی ہے تو کیا تو کوئی فرشتہ ہو گیا, کوئی سدرا سے آ گیا, تو ہے کون, پتا پھر رہا. ارے تو بھی تو انسان ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا بارات میں آیا ہے تو لڑکی والوں سے کہتا میں بارات میں آیا ہوں, اگر میری کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا, اگر مہمانوں کو کھانا بھی کھلانا پڑے تو میں تیار ہوں. لڑکی والا کہے گا یہ بارات کا جواب ہے, یہ باراتی کا جواب ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. اب نعرہ جب میں کہوں گا جب ہی لگے گا. اب سنو اے سنیو, تم نے نکاح کو مشکل کر دیا, مشکل کر دیا. آج تمہارا بچہ ذرا سا پڑ جاتا ہے, 4 پیسہ کمانے لگتا ہے, سوچتے ہو بہت بڑی کار والی سے شادی کروں گا, بہت بڑے گھرانے والی سے شادی کروں گا, میرے بیٹے کی جاب لگی ہوئی ہے, میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے, میرا بیٹا حسن جمال والا ہے. مگر سن, تیرا بیٹا نہیں اتنا قابل ہو سکتا ہے. ایک شادی ایسی بتا دوں کہ شادی کرنے والا باپ بھی لاجواب ہے, اس کا بیٹا دلہا بھی لاجواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شادی تجھے ایسی بتا دوں, تیرا بیٹا 4 پیسے کمانے لگا تو سوچ رہا ہے تجھے رشتے پسند نہیں آ رہے,
25 رشتے 3 سال تو رشتے کرتا پھر رہا, تو یہ رشتے پسند نہ آ رہا. شادی کرنے والا باپ, اس کا نام ہے عمر ابن خطاب. سبحان اللہ. یار ذرا زور سے بولو. کسی گاؤں کے پردھان کی بات نہیں کر رہا ہوں, جس کی آدھی دنیا پر حکومت کا سکہ چلتا تھا, اس عمر کی بات کر رہا ہوں. آدھی دنیا پر جس کی خلافت کا سکہ, عمر کا سکہ, حکومت کا سکہ, اس کا نام عمر ابن خطاب تھا, اور نام سن کے شیطان بھی کانپ جاتا تھا, راستے چھوڑ دیا کرتا تھا. ایک دن رات میں مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے عمر خلیفہ ہو کے. کیوں؟ کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلا دو, کوئی پیاسا ہو تو پانی پلا دو, اگر کوئی زخمی ہو تو مرہم لگا دو, کوئی بیمار ہو تو دوا دلا دو. یہ کام تمہارے خلیفہ کا تھا. اگر اللہ تمہیں پیسہ دے تو غریبوں کو درد کا احساس کرنا سیکھو, بھوکوں کی بھوک کا احساس کرنا سیکھو. بس آخری بات بتاؤ, 2 گھنٹہ تقریر ہو گئی, 2 جلسوں کی تقریر کر دی. تو کمیٹی والے کہہ رہے تھے کیا ہوگا, دیکھو ہو کیا گیا, کتنا کامیاب جلسہ ہو گیا. با خدا, یہ قرآن و حدیث میں نہیں لکھا کہ 4 بجے تک چلے, 11 بجے تک چلے, مگر شان کے ساتھ چلے. سننے والے سنے, اس پہ عمل کرے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھے. یہ کامیاب جلسے کی دلیل ہے. حضرت عمر مدینے کی گلیوں کا چکر لگانے, کان کھول کر سننا, بس بہت جلدی میں آپ سے رخصت دوں گا. تو ایک گھر کے دروازے سے گزرے تو گھر کے اندر 2 عورتیں جھگڑ رہی ہیں, آپس میں لڑ رہی ہیں. لڑنے والی ایک بوڑھی ایک جوان ہے, لڑنے والی ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے. بوڑھی کہہ رہی تھی اپنی جوان بیٹی سے, بیٹی بکری کا دودھ دو لیا؟ بیٹی نے کہا ہاں ماں دو لیا. کہا بیٹی اگر دو لیا ہو تو بکری کے دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے کہا ماں کس لیے؟ کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو گی دودھ زیادہ ہو جائے گا, منافع زیادہ ہوگا. کہا ماں دودھ میں پانی ہرگز نہ ملاؤں گی. کہا کس لیے؟ کہا عمر نے خطبہ دیا تھا, عمر نے اعلان کیا تھا, عمر نے منع کیا تھا, کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے گا, کوئی کسی کے ساتھ چیٹ نہ کرے گا, کوئی کسی کو جو ہے دھوکہ نہ دے گا. ماں میں نہیں ملاؤں گی. تو ماں کہہ رہی تھی بیٹی یہ خطبہ تو میں نے بھی سنا تھا, یہ تقریر تو میں نے بھی سنی تھی, یہ اعلان تو میں نے بھی سنا تھا, آگے سے لے کے پیچھے تک میرا جملہ سنو, اگر اچھا لگے تو پیچھے سے نعرہ ڈالنا چاہیے. ماں بولی بیٹی لیکن اگر دودھ میں تو پانی ملا دے گی تو عمر کو کیا پتا چلے گا تو نے پانی ملا دیا, وہ تو اپنے گھر میں سو رہا ہوگا, وہ دیکھ تھوڑی رات میں پانی ملا رہی ہے. جوان بیٹی نے کہا ماں جملہ سنو, پیچھے سے نعرہ چاہیے. ماں میں مانتی ہوں عمر گھر میں سو رہا ہوگا, عمر نہیں دیکھ رہا کہ میں پانی ملا رہی ہوں, مگر عمر کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے. میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ میں گناہ تو کر رہا ہوں, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, پروردگار دیکھ رہا, اس دن تم ولی ہو جاؤ گے. نیک نہیں ولی ہو جاؤ گے. کسی کی اینک سے گنا توڑو گے, سوچو کہ اینک والا نہیں دیکھ رہا, مگر دل میں خیال آ گا اینک والا تو نہیں دیکھ رہا, جس نے گنے میں مٹھاس پیدا کی ہے وہ مولا تو دیکھ رہا. جی بے شک سبحان اللہ. کوئی گناہ نہ کرو گے, کوئی بھی گناہ. کہا ماں, اب جوان بچی کا جملہ سنو, ماں اگر تیرے پاس کوئی ایسی چادر ہو کہ پروردگار سے پردہ کر سکے تو چادر تو تان دے, پانی میں ملا دوں گی. کوئی ایسی چادر ہو تو تان جس سے پروردگار سے پردہ ہو سکے. چادر تو تان, پانی ہے کسی کے پاس ایسی چادر جو مولا سے چھپا لے؟ نہیں. ارے بتائیے یار, یہ 7 آسمانوں کی چادر نہ چھپا سکی, 7 زمینوں کے طبق نہ چھپا سکے, وہ پتھر کے اندر جو کیڑا رہتا رب کو اس کا بھی خیال ہے, کب کھائے گا, کب پیے گا, کیسے کھائے گا, کیسے پیے گا, اس کا بھی خیال ہے, روزی دیتا ہے اسے بھی. وہاں پتھروں کے اندر جو کیڑے پائے جاتے ہیں. عمر بولے کچھ کہا نہ, عمر چل گھر چل, دل بولا آج رات ٹہلنے کی قیمت وصول ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سبحان اللہ, اور جھوٹ سبحان اللہ. وہ سنے جو 3 سال اور 10 سال سے رشتے دیکھتے پھر رہے ہیں, اور جو مطلب کیڑے نکالتے پھر رہے ہیں. سنے عمر گھر پہنچے, عدالت میں بیٹھے, صبح کو عدالت لگی, عمر عدالت میں بیٹھے, مسئلہ نشی ہوئے, اپنے غلام کو بلایا, کہا اس محلے میں جانا مدینے کے, اس گھر پہ دستک دینا, بڑھیا نکلے گی بلا کے لا. بڑھیا نکلے گی بلا کے لا, کیونکہ رات دیکھ آئے تھے نا, بڑھیا لڑ رہی تھی. عمر کا قاصد پہنچا, دستک دی, بوڑھی آئی رات والی. کہا چل تجھے عمر نے بلایا. عمر کا نام سنتے ہی حالت خراب, نیٹ ورک غائب, میرے دودھ کا میٹر کا پتہ عمر کو تو نہیں چل گیا. خیر نہیں چھوڑے گا, خیر عمر کا کوڑا, اور عمر کی عدالت, عمر کا انصاف.
ڈرتی جا رہی ہے, کہتی جا رہی ہے مولا عمر سے بچا لے, عمر سے بچا لے. دودھ میں پانی ملانا تو دور کی بات, آج کے بعد سوچوں گی بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلی گئی. سچے دل سے اگر کوئی توبہ کر لے تو مولا قبول بھی کر لیتا. اے لوگو, اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے اور ایک ندامت کا آنسو بہا دو تو مولا رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن ندامت کا آنسو بہا لو. رات میں زمانہ سو رہا ہو, تیری آنکھ میں آنسو ہو, مولا میں نے بہت گناہ کیے, میں شرمندہ ہوں, مجھے معاف کر دے. اگر تیری آنکھ سے آنسو نکل جائے تو وہ تیری آنکھ کا نکلا ہوا آنسو رب کو بہت پسند ہے. آئی کھڑی تھی, کانپ رہی تھی. عمر نے فرمایا بوڑھی رات کا میٹر بتا کیا تھا. کہنے لگی عمر پردہ رہنے دو, میں نے توبہ کر لی ہے. کہا تو نے توبہ کر لی تو میں بھی پردہ نہیں اٹھاؤں گا. یہ بتا وہ دوسری کون تھی جو تجھ سے لڑ رہی تھی. کہا میری بیٹی. کہا سگی, ہاں. شادی ہو گئی اس کی. ذرا جملے سنا, ذرا جملے خلیفہ. کہنے لگی میٹر دودھ کا, بات شادی کی. ایک دم بدل کیسا گیا موضوع. کہا دودھ کے لیے نہیں بلایا, بلایا ہے تو شادی کے لیے بلایا. ہو گئی. اتنا کہنا تھا, بوڑھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگی. عرض کرنے لگی خلیفہ پورے مدینے کا جائزہ لے لو, پورے مدینہ میں مجھ سے غریب کوئی نہیں ہے. میرے گھر ایک بیمار بکری ہے, وہ دودھ دیتی ہے, میرے گھر کا خرچہ چلتا. اگر میری بکری 2 دن دودھ نہ دے تو میرے گھر میں 2 دن کے فاقے ہوتے ہیں. میں نے کئی خاندانوں میں اپنی بیٹی کے رشتے بھیجے, مگر میری غربت کی وجہ سے میری بیٹی کو ٹھکرا دیا گیا. میری بیٹی جو آج کنواری میرے گھر میں بیٹھی ہے, اس کی وجہ صرف میری غربت ہے. میرے پاس اتنا بھی مال نہیں کہ میں آنے والے براتیوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا دوں. حضرت عمر نے فرمایا بوڑھی اگر تیری رضا ہو تو میں تیری بیٹی کا رشتہ لایا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. کہا عمر میری بیٹی کے رشتے میں پڑھ کے اپنی بات خراب نہ کرو. تم لڑکے سے کہو گے وہ مان تو جائے گا, مگر جب میری بیٹی کا نام سنے گا ٹھکرا دے گا, بات تمہاری خراب ہوگی. عمر نے فرمایا بوڑھی تو راضی تو ہو, لڑکا ایسا مر جائے گا مگر بات نہ ٹھکرائے گا. زور سے بولو سبحان اللہ. کٹ جائے گا مگر بات نہ ٹھکرائے گا, مر جائے گا مگر بات نہ ٹھکرائے گا. کہ عمر اتنا بھروسہ. ہاں ہاں مجھے اس پہ اتنا بھروسہ ہے, جو کہوں گا وہ کرے گا. تو کافر عمر لڑکے کا نام بتاؤ, کون ہے میری غریب بچی سے شادی کرے گا. عمر نے کہا اگر تو رضامند ہو تو تیری بیٹی سے میرا بیٹا عبداللہ شادی کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, گلفام صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. 2.25 گھنٹے ہو گئی, بس اب چل رہی ہے میری تقریر کی. توجہ کرنا, نہ میرا دل بھرا نہ تمہارا بھرے گا.